الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب پر بس کچھ ہی گھنٹوں بعد سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے پھر سے ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر فرمایا۔ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور قرآن اور تقوی، یہ تین چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم بڑا جامع ہے۔ رمضان، قرآن اور تقوی، اور تینوں لفظ کا آپس میں بڑا گہرا ربط بھی ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، انسان دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک کی رات لگتی ہے اور جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تبھی سے لے کر پھر جب تک تراویح ختم نہیں ہوتی اور صبح سویرے سحری نہیں کر لیتے، تب تک اسی فکر میں، اسی دھن میں، اسی غور و خوض میں لگے رہتے ہیں کہ تراویح کہاں پڑھی جائے، کون سی مسجد میں اس کا انتظام ہے، پھر کتنے بجے تراویح ہوگی، قرآن کتنے بجے ختم ہوگا، تراویح کتنے بجے ختم ہوگی، پھر جا کے فٹ سے سونا ہے، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اٹھنا ہے، اٹھ کر کے سحری کرنا ہے، سحری کے وقت اگر کچھ وقت مل گیا تو یہ ایمان والے بندے کوشش کرتے ہیں کہ 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، 4 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، دعا مانگتے ہیں۔ ایک یہ لوگ ہیں، اور سحری کر کے پھر فوراً فجر کو آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ وقت آرام کرتے ہیں، پھر دن بھر اپنے کام میں لگتے ہیں، پھر جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر سے افطاری کی تیاری انہیں بے چین کر دیتی ہے کہ افطاری کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے۔ یہ جو ایک شیڈول بنتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنتا ہے، ایمان والا جو متفکر رہتا ہے اپنے روزے کے تعلق سے، اپنے تراویح کے تعلق سے، ایک یہ ہے مسلمان جس کی اللہ بڑی تعریف کرتا ہے، جو اللہ کو بڑا پسند ہے، جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ ایسے ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں تعریف بھی فرماتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ خیال تو خبروں سے،
اڑوس پڑوس سے پتہ تو چل جاتا ہے یا خیال میں رہتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن اس کی وہی روٹین ہے جو روزانہ کی ہے، کوئی شیڈول چینج نہیں ہوتا، اپنا آفس، اپنا جاب، اپنی نوکری، اپنے بال بچوں کی فکر، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی تراویح کی فکر نہیں، کوئی روزوں کی فکر نہیں، قرآن پاک کی کوئی فکر نہیں، تلاوت کلام پاک کا کوئی اہتمام نہیں، ذکر و اذکار کی کوئی اسے فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، لاپرواہی کے ساتھ زندگی جی رہا ہے۔ ایک یہ مسلمان ہے۔ ہم دونوں طرح کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اپنا ٹائم ٹیبل بڑے غور و خوض کے ساتھ چینج کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس امید میں کہ یہ رمضان میرا کسی طرح میری حیثیت کے مطابق اچھا گزر جائے اور اللہ کے یہاں میرا یہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یقین مانی یہ مسلمان اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ یہ مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اس کے آس پاس گھیرا لگائے رہتے ہیں، یہ ذکر و فکر میں لگا رہتا ہے، فرشتے اس کے اوپر رحمت کی چادر تان کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اگر باہر چلا جاتا ہے اور بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، کیوں؟ روزے سے ہے۔ اور پھر جو وہ تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، اس ایک ایک لمحے پر اس کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، اس کے درجات اللہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے کسی مسجد میں، کسی جگہ پر، گھر میں بھی، کہیں پر بھی، تو فرشتے اس کی دعا پر ساتھ میں آمین کہتے ہیں۔ اللہ ایسے ایمان والوں کے لیے شیطان کو جکڑ کے رکھتا ہے، اس کو چھیڑو مت، اس کو تنگ مت کرو، اس کو پریشان مت کرو، اس کے ذہنوں میں وسوسے مت ڈالو، شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ یہ جب بیمار ہو جائے، خدا نہ کرے رمضان میں، تو فرشتے اس کی عادت کو پہنچ جاتے ہیں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسے ایمان والے کو۔ یہ سحری میں کچھ مانگ لے اللہ دے دیتا ہے، یہ افطاری میں کچھ مانگ لے اللہ دے دیتا ہے، ہر نماز کے بعد یہ ہاتھ اٹھا لے اللہ نوازتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اس کے لیے تو خدا کے یہاں یوں بول دیا گیا ہے کہ بس کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، اللہ کو اس کی مغفرت کرنی تھی تو یہ بہانے بنا دیے، تراویح کا، رمضان کا، دعاؤں کا، ذکر کا، اذکار کا، یہ اس کے لیے بہانے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اتنا عظیم الشان ہے، اللہ کی ذات اتنی وراء الورا ذات ہے کہ اس کی ہر دعا، ہر ذکر، ہر اذکار، ہر تسبیح، ہر تراویح، ہر روزہ خدا کی شان کے حساب سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر عمل، ہر نیکی خدا کے شان سے بہت نیچے رہ جاتا ہے۔ اس کے اعمال کی اللہ کے ہاں ایسے ہزار لوگ مل کر کے سجدے میں پڑے رہے، اللہ کی ذات میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور ایسے ہزار لوگ مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ کی شان میں کوئی گھٹوتری بھی نہیں ہوتی، اللہ کی شان نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ لیکن جو بہانہ ملا اس کو، اللہ نے جو بہانہ دے دیا، بس کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ ایسے روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا جب ایک روزہ کوئی رکھتا ہے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ یہ ایمان والے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جس کا تصور نہیں۔ سمجھایا گیا مفسرین نے حدیثوں کے اندر کہ جیسے ایک کوا اڑتا ہے، پیدا ہو کر اڑنا شروع کیا، اڑتے وہ یعنی بچہ ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر کوا بوڑھا ہوتا ہے، اڑتے جتنی مسافت وہ طے کر کے بوڑھا ہو کر کے کہیں پر مر جاتا ہے، بیچ میں کہیں تھکتا نہیں، کہیں رکتا نہیں، کہیں تھمتا نہیں، یہاں سے جو چلا جہاں جا کے مر گیا،
ایک ایمان والے کو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مسافت طے کی کہ جہنم سے ایک روزے کے بدلے اللہ اتنا دور کر دیتے ہیں اس ایمان والے کو جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو تراویح میں کھڑا ہوا، تراویح پڑھی، قرآن سنا، سیم اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ، اس کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ایسے بندے کے بارے میں آتا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب روزے کی بھوک کی حالت میں خالی معدے کی وجہ سے، خالی پیٹ کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ وہ بدبو اللہ اور فرشتوں کی نظر میں ہو جاتی ہے۔ کیا مقام ہے ایک روزے دار کا۔ اور جب ثواب لکھنے کا ٹائم آیا کہ اس روزے کا ثواب کون دے گا، جیسے نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، ہر نیکی کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، روزے کا ثواب فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس نے صرف میرے لیے رکھا تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ فرشتوں کو کہا کہ اس کا ثواب تم لوگ نہیں لکھ سکتے، اتنا زیادہ ثواب۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک غریب کو، ایک کمزور کو، ایک لاچار کو کوئی بہت بڑا بادشاہ بلا لے اور بلا کر کہے کہ آج جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت دیکھ کر کے وہ یہ سوچے گا کہ 500 دے، 1000 دے، جو دینا ہے دے دے، لیکن بادشاہ اپنی شان دیکھتا ہے، اپنی شان کے حساب سے وہ نوازتا ہے۔ اب ایک بادشاہ کی شان ہے جو دنیا دار ہے، ایک اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کتنا دے گا؟ کیا وہ اتنا دے گا کہ جس سے جب قیامت کے میدان میں حق والے حق مانگنے آئے تو بس ان کو دے تو ختم ہو جائے اس کے پاس؟ کیا وہ اتنا دے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اتنا دے گا کہ قیامت کے میدان میں جتنے بھی حقدار حق مانگنے والے آئیں گے دیتا جا، کیونکہ روزے کے بدلے اس کے پاس جو خزانہ اللہ نے دیا ہے وہ بے پناہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کئی ساری حدیثیں رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی، رمضان کے روزے کی یہ فضیلت کیوں رکھی؟ اس لیے میں نے شروع میں بولا آپ کو 3 ورڈ سمجھنے ہیں آج: رمضان، قرآن، تقوی۔ رمضان آپ نے سمجھ لیا، بڑا بابرکت مہینہ، جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، جو مانگتا ہے ملتا ہے، اللہ پہلے آسمان پر رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا رمضان کے تعلق سے کہ ہر رات میں لاکھوں جہنمیوں کو اللہ جہنم سے نکال کر بری کرتا ہے، پھر جو آخری رات ہوتی ہے پورے مہینے جتنے کیے اس کے بقدر اس ایک رات میں اللہ کرتا ہے۔ یہ سب ثواب ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ثواب کیوں ہے اس روزے کا، یہ رمضان کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ فضیلت وہ حل اللہ قرآن میں پیش کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کبھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔
یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا فلسفہ یہ نکلا، اس کا لاجک یہ نکلا، جو عقل میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تراویح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ذکر و اذکار، نمازوں، نفل کا ثواب فرض کے برابر جو کہا جاتا ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ساری اہمیت اور فضیلت قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن کی وجہ سے جب روزے کی عظمت بڑھ گئی، تراویح کی عظمت بڑھ گئی، ذکر و اذکار اور تسبیح نوافل کی فضیلت بڑھ گئی، تو اس قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو قرآن پاک رمضان میں اتارا گیا، اس لیے اس رمضان کی فضیلت ہو گئی، ورنہ رمضان کی جیسے رمضان دوسرے بقیہ مہینے محرم، صفر، ربیع الاول ویسے یہ مہینہ تھا، لیکن اللہ نے قرآن اتارا تو اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی۔ نسبت کچھ معنی رکھتی ہے، نسبت بہت اونچی چیز ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن اتارنے والا، دینے والا، نازل کرنے والا اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ دا ورڈس آف اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ ورڈس آف اللہ، اللہ کے بول ہے، اللہ کے لفظ ہے قرآن۔ اس قرآن کو لے کر کون آیا؟ فرشتہ آیا، جبرائیل۔ اب آپ دیکھیے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، مالک ہے، اللہ کی عظمتوں کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب جو فرشتہ قرآن لے کے آ رہا ہے وہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل، حضرت جبریل۔ نہ میکائیل کو بھیجا، نہ اسرافیل کو بھیجا، نہ اسرائیل کو بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، جو تمام فرشتوں کا سردار، جس کو قرآن دیا جا رہا ہے، جس کو قرآن دیا جا رہا ہے، وہ ہے ذات رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو تمام نبیوں میں، تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل۔ اب آپ ترتیب دیکھیے، اللہ نازل کرنے والا، جو ڈاکیا ہے بیچ میں، جو قاصد ہے جس کے ذریعے سے قرآن آ رہا ہے، وہ نوری مخلوق کا سردار، اور جس کے پاس قرآن آ رہا ہے وہ تمام معصوم نبیوں کا سردار۔ جس جگہ قرآن اتر رہا ہے وہ جگہ غار حرا، جبل نور، النور پہاڑ کا نام، وہ ظاہر ہے اس قرآن کی وجہ سے اس جگہ کی عظمت ہو گئی۔ جس شہر میں اتارا جا رہا ہے وہ بلد امین، مکہ مکرمہ، وہ شہر سب سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا۔ جن لوگوں کے لیے اتارا جا رہا ہے قرآن، جس امت اور جس کمیونٹی کے لیے اتارا جا رہا ہے، وہ امت محمدیہ، وہ مسلمان، وہ تمام امتوں کی سردار امت۔ اب اس امت میں سے یہ قرآن جس کے سینے میں گیا، وہ سینہ معزز، جس کے دماغ نے اس کو رٹا، یاد کیا، وہ دماغ معطر ہو گیا، مزین ہو گیا، مکرم ہو گیا، معزز ہو گیا۔ جو سینہ اسے یاد کرتا ہے، جس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس سینے کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا، میرے کچھ خاص بندے ہیں، فرمایا میرے کچھ خاص بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام لپک کے آگے بڑھے اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، یا نبی اللہ، وہ کون بندے ہیں جو خاص ہے اللہ کے؟ اللہ کے مقربین خاص بندے کون ہیں؟ پوچھا جلد بازی میں۔ فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے معزز، مکرم، خاص، اللہ کے مانیٹر، جنتیوں کے مانیٹر، وہ ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ یہ فضیلت کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے قرآن کی عظمتوں کے۔ اچھا، یہ تو ہوئے اس بندے کی اہمیت جس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے گھر والوں کی عظمت بڑھ گئی،
ان کے ماں باپ کی عظمت بڑھ گئی، ان کے رشتہ داروں کی عظمت بڑھ گئی، ان کے دوست احباب کی عظمت بڑھ گئی جس میں حافظ قرآن ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جیسے اللہ ایک بوڑھے انسان کا اعزاز اللہ کا اعزاز ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بوڑھے انسان کا احترام گویا اللہ کا احترام ہے، اور ایک حافظ قرآن کا احترام اللہ کا احترام۔ یہ حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کے یہ 2 جملے میں نے پیش کیا آپ کے ساتھ، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ہم لوگ سب کچھ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن کلام پاک کے تعلق سے ایسے لاپرواہ کہ تراویح اس مسجد میں پڑھتے ہیں جہاں جلدی ہوتی ہے، تراویح اس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جو فاسٹ پڑھتا ہے، تراویح اس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جو تراویح ختم سلام پھیر فوراً بھاگو، جہاں یہ اعلان ہوتا ہو، جہاں جوڑ کے رکھتے جمع کے رکھتے ہیں، تراویح کے بعد کچھ سنایا جائے، قرآن میں کیا بولا گیا وہ سمجھایا جہاں پر جاتا ہو، وہاں لوگ نہیں جاتے۔ کیوں؟ آدھا گھنٹہ خواہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ جس امت کا قرآن کے تعلق سے یہ نظریہ ہو، ظاہر ہے وہ زندگی بھر روزے رکھتے رہیں، ظاہر ہے وہ زندگی بھر نوافل پڑھتے رہے، وہ تراویح پڑھتے رہیں، ان کے لیے وہ رحمتوں کے، وہ برکتوں کے، وہ جو خزانوں کے وہ جو وعدے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ وعدے تو قرآن کی وجہ سے تھا، روزوں پر، تراویح پر، ذکر و اذکار پر، نوافل پر آپ نے مین چیز کو چھوڑ دیا، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو قرآن، جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، وہ شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، وہدن، اور وہ ہدایت نامہ ہے، ورحمۃ، اور وہ رحمت ہے، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ آگے فرمایا قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ایسا بولو، ایسا کہو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو ظاہر ہے اس فضل کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے، اس بابرکت قرآن کی وجہ سے خوشیاں منانا چاہیے۔ اسی لیے آپ کے لیے عید کا مسئلہ، عید کا فلسفہ حل ہو گیا۔ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کی سالگرہ کے طور پر، جیسے ہم سالگرہ مناتے ہیں، عید قرآن کی سالگرہ ہے، اس کے شکرانے میں پڑھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن دیا، تو 2 رکعت شکرانہ پڑھتے ہیں، وہ سالگرہ کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اس قرآن کی یہ عظمتوں کے کیا کہنا، اب پڑھتے چلے جاؤ۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے نور نکلتا ہے، آپ کی باڈی سے ایک نور نکلتا ہے، وہ جاتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، عرش معلیٰ سے جا کر وہ نور ٹکراتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر کے بوسہ دیتے ہیں۔ اس لیے تقویٰ، اب روزہ، تراویح، قرآن، یہ سارا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ سمجھائیں گے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تراویح کیوں پڑھتے ہیں، قرآن کیوں پڑھنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو انشاءاللہ اس تقوی کے لیے جو مقصد ہے وہ اگلے جمعے میں آپ کے لیے اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سبھی کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔